بفضللہ تعالی الحمدللہ آج قرآن مجید مکمل ہوا۔ تراویح کے اندر توبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو سنا، قیام کے اندر پڑھا اور جتنا ہو سکا اس پہ کوشش کی عمل کرنے کی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے پروگرام کے حوالے سے ہی چند باتیں علم کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے جتنی اہمیت بیان کی ہے، محدثین کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، باب ہے جس کو کتاب العلم کہا جاتا ہے۔ علم سیکھنے کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے، اس کو آگے نشر و اشاعت پھیلانے کے حوالے سے جتنی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، میرے پیارے بھائیوں، ہم میں اور دنیا کی دوسری ساری مخلوقات میں ایک ہی چیز ہے جو سب سے نمایاں فرق کرتی ہے، اور وہ علم ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو علم سکھایا ہے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو فرشتے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ، سوال کرتے ہیں، اعتراض تو خیر ان کی کیا ضرورت ہے کسی کے اللہ پہ کرے، سوال کرتے ہیں اللہ اگر تو ان کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو زمین پہ خون بہائیں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر تو نے تسبیح بیان کروانی ہے، اپنی بڑائی بیان کروانی ہے تو ہم کر رہے ہیں، اور تعداد کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور کیوں نہ یہ چرچرائے جس کے اوپر اللہ کے اتنے فرشتے ہیں۔ جس طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے اوپر ایک گھر بنایا ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، جو فرشتہ اس کا طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کہ ہم تیری تعریف بیان کرنے کے لیے اتنے ہیں، تو انسانوں کو پیدا نہ کر۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس کا بڑا پیارا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو علم سکھایا، چیزوں کے نام یاد کروائے، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا، انبئونی باسماء هؤلاء، تم بتاؤ مجھے جو میں نے آدم کو سکھایا اس کے مقابلے۔ تو فرشتے جواب نہیں دے سکے۔ اللہ نے انسان کو وہاں فضیلت کس چیز کے ذریعے بخشی؟ علم کے ذریعے۔ دنیا کے اندر بہت سے علوم ہیں جو انسان سیکھتا ہے، لیکن ان سب علوم کا تعلق صرف ہماری زندگی، دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، سوائے قرآن و حدیث کے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تو یہ فائدہ دیتا ہی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ فائدہ دے گا۔ اس کے حوالے سے دو تین باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، یہ نہ دیکھا کریں کہ میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی تھی 40 سال کی عمر میں تھی۔ ابھی قرآن پاک میں آپ نے سنا اللہ نے پہلی وحی کون سی دی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی ہے۔ ذکر کس کا کر رہے ہیں اللہ؟ اقرأ، اللہ کہہ رہے ہیں پڑھ، تیرا کام پڑھنا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے تجھے سکھایا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان پڑھے۔ عمر کا کوئی اس کے اندر حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے جی میں پڑھ نہیں سکتا۔ کتنے کتنے علماء اور محدثین ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کے اندر کام کیا، بڑھاپے میں جا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں یہاں پڑھتا تھا لاہور میں، حیدر نام تھا ایک نوجوان کیا ایک زیادہ عمر تھی لیکن وہ لگتا نہیں تھا، اس کے 10 بیٹے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رات کو مصلی پہ کھڑا ہے اور 2 پارے وہ نماز میں پڑھ رہا ہے ڈیلی، رمضان کے علاوہ
ایک ٹانگ سے تھوڑا معذور تھا، میں اسے دیکھتا کہ وہ فارغ وقت مسواکیں بیچنے کے لیے باہر جاتا تھا، جمعہ پڑھنے ہم جاتے تو وہ بھی چلا جاتا مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا۔ ایک دن میں اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کہتا میں میاں چلو سے آیا ہوں، میں کسی مزار کے اوپر بیٹھتا تھا، وہیں سے ایک عورت کے ساتھ میں نے شادی کر لی، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے۔ کہتا ہے اس عمر میں آ کے مجھے اللہ نے ہدایت دی، توحید کی، تو میرے دل چاہا کہ میں پڑھوں۔ 10 بیٹے پیدا ہونے کو اس کی عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس نے تب آ کے قرآن مجید حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد 2 بارے ڈیلی نماز کے اندر وہ پڑھتا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے مدرسے کی پہلی کلاس پڑھی، پھر دوسری کلاس پڑھی، اور دوسری کلاس کے دوران وہ وہیں فوت ہو گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، عمر کوئی میٹر نہیں کرتی کہ عمر کتنی ہے، پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ نے جتنی آسانیاں ہمیں دی ہیں، اللہ کی قسم کسی کے پاس نہیں۔ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو درداء صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، کہتا ہے انی جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ سفر کتنا پتہ ہے؟ 1250 کلومیٹر کا سفر ہے، مدینہ سے شام کے ملک دارالحکومت، شام کے دارالحکومت دمشق کا 1250 کلومیٹر سفر ہے۔ وہاں جا کے وہ شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے ابو درداء، میں مدینہ سے دمشق آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ سے آیا ہوں، اللہ کی قسم آپ مجھے وہ حدیث بیان کریں، میں یہیں سے واپس جاؤں گا، میں کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کروں گا تاکہ میرا حدیث کے لیے کیا ہوا یہ سفر ضائع نہ ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر حدیث سننے کے لیے آئے ہو تو سنو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستوں پہ چلتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت ہی چاہیے نا، تو اللہ کہتے ہیں دین کے راستے میں چلو، علم حاصل کرنا شروع کرو، تمہیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جیسے ہی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، نبی علیہ السلام نے نام لیا، آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ پھر جو نبی علیہ السلام نے آگے الفاظ بیان کیے ہیں وہ سنیں، آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا، اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کسی کا استقبال ریڈ کارپٹ پہ ہوتا ہے، اور جس کا استقبال اللہ کے فرشتے کریں اپنے پروں کو بچھا کر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الكواكب۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے لوگوں کے اندر ایسے ہوتی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الكواكب، جس طرح 14ویں رات کو چاند آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے ستاروں کے جھرمٹ میں، ایسے ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبادت کرنے والے لوگوں میں جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ ان میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ اور یہ فضیلت اس کو کیوں مل رہی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کیونکہ نبیوں کا وارث وہ شخص ہے جس کے پاس دین کا علم ہے۔ اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اللہ رب العزت نے کسی نبی کی وراثت کو درہم و دینار نہیں چھوڑا۔ آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ایک نبی فوت ہوا تو اس نے 1 کروڑ دینار چھوڑ دیے ہوں، یا کوئی نبی فوت ہوا اس نے ہزاروں ریال چھوڑ دیے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی وراثت میں کبھی بھی مال نہیں چھوڑ کے جاتا، وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس بندے نے بھی اللہ کے نبی کی وراثت میں سے کچھ حاصل کر لیا، سمجھو اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ میرے پیارے بھائیو، دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ ذُكِرَ
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا ذکر ہوا. کہا اللہ کے نبی ایک بندہ تو عبادت ہی کرتا رہتا ہے اور دوسرا بندہ عالم ہے, تو ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام مسلمان کے اوپر ہے. کتنی فضیلت ہو سکتی ہے ایک عام مسلمان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی علیہ السلام علم کی وجہ سے, تو میرے پیارے بھائیوں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کچھ نہیں کہیں گے. ڈیلی ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیں, صحیح بخاری کو پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کا ایک صفحہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالیں, آپ کو اللہ اتنی دین کی سمجھ دے دے گا کہ آپ اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ایک واقعہ مجھے یاد آیا, میں سنانا چاہتا ہوں, بڑا پیارا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. آپ صحیح بخاری پڑھیں گے, صحیح مسلم پڑھیں گے, کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں گے, اس میں امام زہری کا نام آئے گا. ابن شہاب زہری ان کا نام ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبد الملک بن مروان سے ملنے کے لیے گیا. یہ مسلمانوں کا اموی خلیفہ تھا. کہتے جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے من این قدمت یا زہری, زہری آج کل کہاں ہوتے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ قدمت من مکہ, میں نے کہا کہ میں تو مکہ سے آیا ہوں. تو عبد الملک بن مروان مجھے سوال کرتا ہے من یسود اہل مکہ, تم تو مکہ سے یہاں آئے ہو, تمہارے پیچھے مکہ کے اندر حدیث کا استاد کون ہے جو لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہے؟ تم سب سے بڑے محدث ہو, تمہارے بعد لوگوں کو حدیث کون پڑھاتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا قلت عطاء بن ابی رباح, میں نے کہا کہ عطاء بن ابی رباح, یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. جب میں نے عطاء بن ابی رباح کا نام لیا کہ مکہ میں لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہیں, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ عربی ہے یا اجمی ہے, اس کا خاندان کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اجمی ہے. تو بڑے حیران ہوئے خلیفہ کہ یہ کیا, مکہ کے اندر حدیث بیان کرنے والا شخص عربی نہیں ہے, اجمی ہے. اجمی ہمیں کہتے ہیں وہ عرب لوگ, عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا. تو عربوں کی کیونکہ زبان دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے, تو وہ دوسری دنیا کی ساری قوموں کو گونگا کہتے تھے کہ ہماری زبان کے آگے یہ گونگے ہیں. تو خود کو عرب کہتے تھے, ہمیں عجم کہتے تھے. تو حدیث کون بیان کر رہا ہے مکہ میں بیٹھ کے؟ عطاء بن ابی رباح. تعلق کس خاندان سے ہے؟ اجمی خاندان سے ہے. بڑا حیران ہوا. پھر سوال کرتا ہے, کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ مصر کے اندر کون ہے, یمن کے اندر کون ہے؟ جب اس نے یمن کا نام لیا تو یمن کا جواب دیتے ہوئے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی محدث ہیں. پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ عربی ہے یا اجمی؟ کہنے لگے یہ بھی اجمی ہے, عربی نہیں ہے. پھر پریشان ہو گیا. پھر کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مصر کے اندر کس کو محدث اپنا حدیث بیان کرنے والا نامزد کیا ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہے؟ تو بتایا کہ یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی محدث ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے کہ عربی ہے یا اجمی؟ کہا کہ یہ بھی اجمی ہے, عربی کا نہیں ہے. اس کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے کہ مصر ہو, یمن ہو, مکہ ہو. پھر وہ اور سوال کرتا ہے, کہتا ہے مجھے بتلاؤ کہ شام کے ملک میں محدث کون ہے جو حدیث بیان کرتا ہے؟ تو بتایا کہ مکحول رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی محدث ہیں. کہتا ہے عربی ہے کہ اجمی؟ کہا یہ بھی اجمی. شام, یمن, مصر, مکہ. بڑا پریشان ہوا. پھر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جزیرہ, اہل جزیرہ, وہاں کا محدث کون ہے؟ بتایا کہ میمون بن مہران وہاں کا محدث ہے. کہتا ہے اب تو یہ عربی ہوگا نا؟ کہتا ہے نہیں یہ بھی اجمی ہے. پریشان ہو گیا. پھر نیچے اور لوگوں کے بارے میں اس نے پوچھا, بصرہ کا, خراسان کا, سارے کے سارے اجمی محدث ہیں. آخر میں پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کوفہ کے اندر محدث کون ہے؟ جب کوفہ کا اس نے نام لیا تو کوفہ کا جواب دیتے ہوئے امام زہری کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی وہاں کا محدث ہے. کہتے ہیں یہ عربی ہے یا اجمی؟ کہتے ہیں یہ عربی ہے. شام, مصر, یمن, عراق, شام, اہل جزیرہ, خراسان, مکہ,
ہر جگہ جو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہے اس کا تعلق کسی عربی خاندان سے نہیں ہے، اجمیوں سے ہے۔ کہتا ہے کہ افسوس کہ ایک بندہ کوفہ کا وہ عربی ہے۔ کہتا ہے ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اجمی لوگ ممبر پہ بیٹھ کے حدیث بیان کرتے ہیں، عرب نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں، ان کے خطبے سنتے ہیں، یہ دن ہم نے دیکھنے تھے۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ دو جملوں قلت یا امیر المؤمنین، کہتے ہیں میں نے کہا اے امیر المؤمنین انما هذا امر اللہ و دین، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عربی محدث کیوں نہیں ہے، اجمی کیوں ہیں، انما هذا امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَدِينُهُ، یہ اس کا دین ہے، من حفظہ سادہ ومن زیعہ سقطہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے دین کو سینے سے لگائے گا ممبر پہ بیٹھے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ نیچے ہی بیٹھے گا۔ آپ عربیوں کو رو رہے ہیں کہ عربی نیچے بیٹھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اجمی ان کو خطبے دیتے ہیں، تو یہ بات عرب و عجم کی نہیں ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے جس کو توفیق ملتی ہے یہ اس کی ہے۔ تو پیارے بھائیو، آخری بات، حدیث کا شوق ہونا چاہیے، حدیث سننے کا۔ ابھی آج ہم پریشان ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں تنگیاں ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ہمارے گھروں میں خوشی نہیں ہے۔ یہ حدیث پلے باندھ لیں، نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے، آپ فرماتے ہیں نصر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو خوش کر دے، اس کی زندگی کو سبز کر دے، سمع مقالتی، جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے، ایک حدیث، زیادہ نہیں، فوعاہا، اس کو یاد کرتا ہے، حدیث سنتا ہے، حدیث کو یاد کرتا ہے، ثم بلغها عنی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے وہ حدیث آگے بیان کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو آباد کر دے، خوش کر دے۔ سفیان بن عیینہ، یہ بھی بخاری کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں ان کی حدیثیں موجود ہیں ان کی سند سے، کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر باب بنی ہاشم، جو اللہ کے وسلم کے خاندان کے نام کے اوپر بیت اللہ کا ایک دروازہ ہے، کہتے ہیں وہاں پہ کھڑا ہو کے میں حاجیوں کو دیکھ رہا تھا، حج کا سیزن تھا، حج ہو رہا تھا، تو ایک بندہ میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے سفیان بن عیینہ، مجھے پتا ہے کہ آپ محدث ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے سنائیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ایک حدیث سنا دی، ادھر سے گھوم کے پھر آ گیا، کہتا ہے مجھے ایک اور حدیث سنا دیں، کہتے ہیں میں نے دوسری بھی سنا دی، پھر گھوم کے واپس آ گیا، کہتا ہے یہ ایک اور سنا دیں، جب تیسری بار اس نے مجھے کہا تو مجھے غصہ آ گیا کہ کیا بار بار آ کے مجھے کہتا ہے حدیث سنا دو، کہتے ہیں میں نے اس کے سینے پہ ایسے ہاتھ مار دیا، وہ تھوڑا میں اوپر کھڑا تھا وہ نیچے گر گیا، اس نے وہیں پہ تڑپنا شروع کر دیا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، لوگ کہنے لگے کہ دیکھو سفیان بن عیینہ نے ایک حاجی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میں دوڑ کے اس کے پاس گیا نیچے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے قتل کر دیا، اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کان قریب کرو، میں کان قریب کیا، کہتا اللہ واللہ اللہ اقوم حتی تحدثنی 100 حدیث عن الزہری وعمر بن دینار، کہتا اللہ کی قسم تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے اللہ کے نبی کی 100 حدیثیں نہیں سناؤ گے۔ کہتے ہیں اسی حالت میں اس کا سر گود میں رکھے میں نے اللہ کے وسلم کی 100 حدیثیں سنائی تو وہ اٹھ کے ایسے جا رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کا شوق دیکھیں حدیث سننے کا، اور آج ہمیں تو اللہ نے سہولتیں ہی بڑی دی ہیں، موبائل کے اندر پوری کتابیں، پورے مکتبے ہمارے پاس سیو ہیں، لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی بابرکت رات قرآن کی تکمیل ہوئی، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دین کو خود پڑھیں گے، اور زیادہ وقت نہیں، آدھا گھنٹہ بھی پڑھ لیں گے کافی ہے، ایک حدیث پڑھ لیں روز، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، سال 2 سال کے بعد آپ آدھے محدث بن چکے ہوں گے، آپ کو مسائل انگلیوں پہ یاد ہوں گے، نماز کا، وضو کا، کتنے ہی اشکالات آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے۔ آپ حدیث کو پڑھنا شروع کر دیں، صحیح بخاری کو پڑھنا شروع کر دیں، تفسیر کی ایک کتاب لیں، اس کا ایک صفحہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں بھی بہار آئے گی، اور اللہ رب العزت اس کی بڑی برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ